بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب گھرانے کی لڑکی کی شادی تھی مگر جہیز کا سامان پورا نہیں تھا۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے۔ ایک بینک ملازم کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے اپنی تنخواہ میں سے 40,000 کی بچت کر کے لڑکی کے باپ کو دینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بس پر سوار ہوا تو کسی چالاک جیب کترے نے اس کی جیب پر بڑی صفائی سے کاٹ لی۔ گھر جا کر جب جیب کترے نے بٹواں کھولا تو اس میں 40,000 کے علاوہ ملازم کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ جب اس کی نظر شناختی کارڈ پر پڑی تو وہ بھکا پکا ہو گیا، کیونکہ امی جلدی کیے، مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بار بار یہی کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب پوری چائے کی پیالی پلا کر ہی دم لیں گی، کبھی کبھار تو ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ یہ جاوید کے الفاظ تھے جس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر جاوید کی ماں مسکراتی ہوئی اور کہا، بیٹا کیا آفس میں اپنے افسروں کے سامنے بھی ایسے کہتے ہو؟ وہاں تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہوگی اور تمہارے منہ سے جی سر نہیں سر کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں نکلتی ہوگی۔ ہاں بس رعب جمانے کے لیے ماں ہی کافی ہے۔ یہ سن کر جاوید مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، آج میری پیاری ماں جی ہیں، اب سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے دنیا میں میرا اپنا، وہ تو بس دفتر ہے، یہ گھر ہے، اور گھر میں اور دفتر میں فرق تو ہوتا ہے، وہاں افسر ہیں لیکن یہاں آپ میری پیاری ماں جی ہیں، فرق تو بہت ہے۔ یہ کہہ کر جاوید نے اپنا لنچ باکس لیا اور ماں کو سلام کرتے ہوئے گھر سے روانہ ہو گیا۔ جمعرات کا دن تھا اور سڑک پر کافی گہما گہمی تھی۔ جاوید جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا تو سواریوں سے بھری ہوئی ایک مسافر بس اس وقت پہنچ گئی۔ کافی دھکم پیل کے بعد وہ بس میں سوار ہو گیا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بس کا ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو جاوید نے جیب سے پرس نکالا اور پیسے دے کر ٹکٹ لے لیا۔ پھر بس جاوید کے اسٹاپ پر رکی تو جاوید لوگوں کے پیچھے کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا کام ہوا تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی ظالم جیب کترے نے بڑی ہی چالاکی سے اس کی جیب کاٹ لی تھی۔ اب یاد کرنے لگا کس جگہ اس کی جیب صاف کی گئی ہوگی۔ وہ اپنے ذہن پر بہت کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا، جب وہ ٹکٹ دینے کے لیے جیب سے پرس نکالا تھا تو ایک نوجوان کی نظر مسلسل اس کے پرس پر تھی، اور ہو سکتا ہے اسی نوجوان نے میری جیب کاٹی ہو۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، یقیناً وہ ایک ماہر جیب کترا ہوگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ کٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ جاوید فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اپنے اندازہ لگانے لگا۔ تقریباً 600 روپے، ایک شناختی کارڈ، اس کے علاوہ ایک ظالم چیک بھی لے گیا۔ چیک کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ چیک کا خیال آتے ہی رانی کی معصوم شکل اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رانی کی معصوم صورت ابھر آئی۔ اس کی پریشانی پہلے بڑھ گئی۔ جاوید ایک درد مند انسان تھا۔ اس نے اپنی سیلری سے پیسے بچانا شروع کیے تھے۔ 3-4 ماہ سیلری کی بچت کر کے اس نے 40,000 روپے جمع کیے تھے۔ مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس سے پہلے بھی جاوید کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا، بس اسی کی جیب کاٹ لی گئی تھی اور وہ 40,000 کوئی لے کر بھاگ گیا۔ جاوید وہ رات یاد کر رہا تھا جس رات وہ بغیر کچھ کھائے پیے سو گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے ہر یار بار بار رانی کا خیال آ رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جاوید نے ہمت نہ ہاری اور رانی کے باپ سے وعدہ کیا، اپنی بیٹی کی شادی میں رکاوٹ نہیں ہوگی، میں انشاءاللہ بندوبست کر ہی لوں گا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا۔ جاوید نے محلے کے کچھ دوستوں کو جمع کیا، ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس تنظیم کا مقصد غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا تھا، ایسے بزرگوں کی مدد کرنا تھا جن کے پاس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس نوجوان کی محنت کی بدولت کئی خاندانوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تنظیم کے نوجوان نیک دل اور مالدار حضرات سے چندہ جمع کرتے تھے۔ پھر اس
اس چندے سے غریب لڑکیوں کے لیے جہیز خریدتے اور شادی کا دوسرا سامان وغیرہ خریدتے۔ رانی کے والدین بھی بہت غریب تھے۔ رانی کے والد کے پھلوں کی اور چھوٹی سی ریہڑی تھی، جس دن وہ اسی سے 300-400 بچا کر گھر کا سرکٹ چلاتے تھے۔ جب رانی کا رشتہ طے ہوا تو جاوید کو کسی طرح پتہ چل گیا۔ جاوید ان کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا، مگر اپنی تنخواہ میں سے ماہانہ کچھ پیسے بچانا شروع کیے، مگر 40,000 سفر کے دوران کسی ظالم نے جیب سے نکال لیا تھا۔ اب شادی میں وقت بہت کم بچا تھا، اس لیے وہ ایک سیٹھ صاحب کے ہاں چندہ مانگنے کے لیے گئے تھے۔ سیٹھ صاحب، ایک غریب لڑکی کی شادی ہے، اس کے جہیز کے سامان کے لیے کچھ چندہ دے کر آپ اپنا حصہ ڈالیے، اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ سیٹھ صاحب نے نقد رقم کے بجائے ایک چیک دیا۔ یہ چیک 40,000 روپے کا چیک تھا۔ جاوید بہت خوش تھا کیونکہ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا اور وہ بوجھ اتر چکا تھا۔ جاوید نے وہ چیک رانی کے والد کو پہنچایا، مگر افسوس کہ پرس کے ساتھ وہ جیب کترا چیک بھی لے اڑا۔ جاوید کو معلوم تھا کہ وہ چیک جیب کترے کے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا، اس کے کسی کام کا نہ تھا، کیونکہ وہ ایک کراس چیک تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہو سکتا تھا، مگر اس کے کاغذ کے ٹکڑے کے رانی کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے رانی کی شادی رک بھی سکتی تھی۔ اس کے والد کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ سکتا تھا۔ اسی دوران جاوید نے اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ شاید وہ چیک واپس لینے میں کامیاب ہو جائے، مگر کچھ ایسا بھی نہ ہوا۔ رانی کی شادی میں صرف 5 دن بچے تھے اور لڑکے والوں کی طرف سے فرنیچر کا مطالبہ جوں توں تھا۔ ایک دن جاوید اپنے دفتر پر بیٹھا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اچانک دفتر کا چپڑاسی ایک لفافہ لے کر جاوید کے پاس آیا اور یہ ایک خط تھا جو جاوید کے نام پر ہی تھا۔ جب جاوید نے خط کھولا تو اچانک اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کو واپس اپنا چیک مل چکا تھا۔ اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کی پریشانی کو ختم ہوئی اور رانی کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لفافے میں اس چیک کے علاوہ ایک چھوٹا سا خط بھی تھا۔ جب جاوید نے وہ خط پڑھا تو حیران ہوا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ محترم جاوید انور صاحب، السلام علیکم، میں آپ کا مجرم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جس کو کسی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں مجبور تھا۔ میری بہن رانی کی شادی تھی اور لڑکے والوں کی طرف سے فرنیچر کا مطالبہ تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس کچھ پیسے تھے، نہ ہی کسی سے ادھار لے سکتا تھا۔ مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ کا پرس میں نے ہی لیا تھا اور پرس میں 40,000 کا چیک تھا جو میرے کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ چیک اس کا راز تھا۔ اسی صرف اکاؤنٹ میں جمع ہو سکتا تھا جس کے نام پر لکھا تھا۔ اس کے خط کے وہ چیک بھی آپ کو واپس بھیج دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ضرورت مند کو معاف کر دیں گے۔ مگر ایسا بھائی جو اپنی بہن کی خاطر یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، مگر اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر یہ چیک کراس چیک بھی نہ ہوتا تب بھی اسے کیش نہ کرواتا، کیونکہ ID کارڈ کو دیکھ کر اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس علاقے میں تمام گھروں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوشش ایک فلاحی تنظیم بنائی ہے، اپنے ساتھ نوجوانوں کو ملا کر گھروں کے روزگار مہیا کیے ہیں۔ اس لیے میں ایسے شخص کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ ایک بہن کا مجبور بھائی کا یہ خط پڑھ کر جاوید حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا، میں خود ہی یہ چیک اس کے باپ کو بھیجنے والا تھا۔ اگر رانی کا بھائی اللہ پر بھروسہ کرتا اور صبر سے کام لیتا تو پیسے ویسے ہی مل جاتے، مگر اس غلط راستے کا انتخاب کیا تو خود بھی پریشان ہوا اور مجھے بھی پریشان کیا۔ خیر، میں بھی بہت بات ہے، اس سے غلطی کا احساس ہوا، وہ غلط راستے پر تھا۔ جاوید وہ چیک لے کر رانی کے والد کے پاس گیا اور اس کی خدمت میں وہ چیک پیش کیا۔ رانی کے والد نے جاوید کو گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جاوید اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، بابا جی، یہ ایک بھائی کی طرف سے اپنی بہن کے لیے ایک ہدیہ ہے، یہ میرا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ دوسرے ہی دن جاوید اپنے گھر میں ناشتہ کر رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید نے دروازہ کھولا تو بلال، اس کا دوست، باہر کھڑا تھا۔ اس نے جاوید سے کہا، بھائی اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کیجیے، میرے رکشے میں کل ایک بوڑھی عورت سوار ہوئی، میں نے بیک مرر سے دیکھا، وہ رو رہی تھی،
اس سے پوچھا ماں جی بات کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا اگلے ہفتے میری بیٹی کی شادی ہے، لڑکے والوں نے جہیز کی فرمائش نہیں کی، اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میری بیٹی کے پاس پہننے کے لیے شادی کا جوڑا تک نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آج کل مہنگائی کے دور میں اس کے لیے کوئی جوڑا خرید سکوں، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں دلہن کا جوڑا خرید سکوں۔ میں نے ماں جی سے وعدہ کیا کہ آپ پریشان مت ہوں، شادی کا جوڑا میں آپ کو لا کر دوں گا۔ اب بعد میں سوچنے لگا شادی کا جوڑا کہاں سے لوں، کیونکہ آج کل 15,000 سے کم جوڑا ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دماغ میں ایسے ہی خیال آیا کہ بھائی سے جا کر شادی کا جوڑا اس کے پاس پڑا ہوگا تو اس سے ایک دن کا پہنا ہوگا، تو میں نے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھابھی کا جوڑا مجھے ایک دن کے لیے دے دیں، غریب لڑکی کا ایک دن پہنے گی اور پھر وہ جوڑا بھابھی کو واپس کر دے گا۔ جاوید نے جب سنا تو بلال سے گلے لگا لیا اور کہا میرے دوست، تمہارے دل میں جو خیال ہے یہ خیال نہیں، یہ ایک نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مہنگائی کے مہنگے جوڑے افورڈ نہیں کر سکتے۔ جاوید اپنی بیوی کا وہ جوڑا بلال کو دے دیا اور بلال نے شادی سے ایک دن پہلے ہی وہ جوڑا بڑھیا کو دے دیا اور کہا کہ استعمال کے بعد وہ مجھے واپس دے دیں۔ بڑھیا نے بلال کو دعائیں دی۔ شادی کے بعد بڑھیا نے جوڑا بلال کو واپس کر دیا۔ بلال وہ جوڑا واپس جاوید کے بیوی کے پاس لے آیا اور اس کے حوالے کر دیا، مگر اب جاوید کی تنظیم میں یہ نیا آئیڈیا آ گیا کہ انہوں نے وہ تمام شادی کے جوڑے جو استعمال شدہ تھے، وہ دلہن استعمال کر چکی تھی، وہ اکٹھے کرنا شروع کیے۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ یہ ایک نیک کام تھا۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر اشتہار لگائے، ہم غریب بیٹیوں کے لیے جوڑے جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اگر کوئی اس خیر کام میں حصہ لینا چاہتا ہے تو شادی کے لیے استعمال شدہ جوڑے ہمیں دے سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنا دل بڑا کیا اور جاوید کو اس تنظیم میں ساتھ دیا اور یہ آئیڈیا کافی حد تک کامیاب ہوا کیونکہ تقریباً ایک مہینے کے اندر 1500 شادیوں کے استعمال شدہ جوڑے جمع ہو چکے تھے جو کسی نہ کسی غریب گھر کی لڑکی پہن کر واپس دے دیتی۔ جاوید نے سوشل میڈیا پر بھی اس بات کو تحریک دی اور اپنے ایڈریس کے ساتھ یہ لکھا کہ کسی بھی غریب لڑکی کی اگر شادی کے جوڑے کی ضرورت ہو تو ہم سے اسے فراہم کریں گے، وہ بھی بالکل مفت۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی سارے خاندانوں نے جاوید سے رابطہ کیا اور کئی خاندانوں کے یہ مسائل حل ہوئے۔ میں نے اس بات پر غور کیا کہ صرف شادی جوڑوں کے ہی کیوں، ہمارے گھروں میں کئی ایسی چیزیں جو بالکل ناکارہ پڑی رہتی ہیں اور کئی سالوں تک الماریوں کی زینت بنی رہتی ہیں، کئی ایسے برتن جو جہیز کے نام پر دیے جاتے ہیں لیکن وہ کبھی استعمال نہیں ہوتے، کئی ایسے جوتے جو ہوں گے جو دلہن کو دیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ساری زندگی وہ ان کو استعمال نہیں کرتی، ضرورت سے زیادہ ایسا فرنیچر بھی ضرور ہوگا گھر میں مل جائے گا جو دلہن کو دیا جاتا ہے لیکن استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ان غریب بچیوں کو جہیز میں شامل کی جائیں جن سے ضرورت اور جو محتاجوں میں ہماری مدد کے ہر علاقے میں کئی ایسے سفید پوش لوگ ضرور مل جاتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ غربت کے مارے ہوتے ہیں، ان کو مدد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے رزق میں ایسے لوگوں کا حصہ ضرور ہوتا ہے جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسے دینا چاہے زیادہ عطا کر دے، جسے چاہے کم۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ تو کسی کو کم دے کر ازماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔